اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس حدیث میں دو خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے. ہم اس شخص کے اوپر رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، جس کے پاس عہدہ ہو، زمینیں ہوں، مال و زر ہو، زیادہ اولاد ہو، زیادہ خوبصورت ہو، کوئی منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی علاقے کا بڑا ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اس کے اوپر رشک کرتے ہیں. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ رشک کرنے کے قابل نہیں، حقدار نہیں. حقدار کون ہے؟ پہلا وہ آدمی جو قرآن کریم کو دن رات تلاوت کرتا ہے، اسے حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن رات بس اسی چیز میں لگا رہتا ہے، اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے. گویا فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جس کے اوپر رشک کیا جائے، قابل تحسین ہے، قابل ذکر ہے، بہترین الفاظوں کے اندر اس کا ذکر کیا جائے، یہ اس کا حق ہے. اور دوسرا حقدار وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو، صرف مال نہ دیا ہو بلکہ اس مال کو وہ آگے خرچ کرتا ہو، دن رات گن گن کے نہ رکھتا ہو، اللہ کے راستے میں اس کو دن رات خرچ کرتا ہو. کہا کہ یہ دو آدمی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں کہ جن کے اوپر رشک کیا جائے، قابل تحسین ہوں، قابل عزت ہوں، قابل فخر ہوں. یہ وہ دو آدمی زیادہ حقدار ہیں، ان کی تعریف کی جائے، ان کے اوپر رشک کیا جائے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر. اللہ عمل